تب بھی حکم کی تعمیل ہو جاتی، اتصال امر ہو جاتا، انقیاد حکم ہو جاتی، لیکن آگے سے خاموشی اختیار نہیں کی. خاموشی اختیار کر لیتے پھر بھی اطاعت ہو جاتی. اس لیے کہ السکوت من الرضا، خاموش ہو جانا رضامندی کی علامت ہے. لیکن آگے وہ بھی تو پیغمبر کے بیٹے ہیں، پیغمبر ہیں، کہنے لگے یا ابت افعل. قربان جائیے، جو لوگ زبان کو جانتے ہیں، اہل زبان ہوتے ہیں، وہ ان الفاظ کی خوبصورتی کو جانتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب رپلے کیا، یا ابت افعل. میرے ابا جان جلدی کیجئے. افعل، ففعلی کا، ثم افعلی کا، ففعلی کا، بیچ میں کوئی واو نہیں لایا، کوئی فا نہیں لایا، کوئی ثم نہیں لایا. یا ابا افعل، ابا کر گزریے ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم ہو چکا ہے. سیوا کرنا تو ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی ارشاد فرما دیا، لیکن آگے ماں لا کر کے کمال ہی کر دیا. ما تؤمر، صرف سیوا ہونا نہیں، جو حکم ہو چکا ہے ابا جان کر گزریے، میں تیار ہو چکا ہوں. سیوا کرنا آپ کا کام ہے، اب اگلا کام میرے ذمہ ہے. اگلا کام کیا ہے؟ فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان جب آپ مجھے سیوا کریں گے نا، تڑپوں گا نہیں، ہینوں گا نہیں، روؤں گا پیٹوں گا نہیں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. آپ بے خبر ہو کر کے چوری چلا دینا. یہ گفتگو ہو رہی ہے. جب دونوں تسلیم ہو گئے، فلما اسلما، جب دونوں رضامند ہو گئے، جب دونوں کے مابین بات طے ہو چکی تھی، دونوں تسلیم ہو گئے، ایک ذبح کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، ایک ذبح ہونے کے لیے تیار ہو چکا ہے. کیا منظر دے گا آسمانوں نے، کیا منظر دے گا کائنات نے. آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں. ایک دفعہ اس وقت روئے ہیں جب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے وادی میں دوڑ لگا رہے، بھاگ رہے، اور پیچھے سے مشرکین مکہ اور مشرکین طائف نے بچوں کو، جوانوں کو، غلاموں کو لگایا ہوا ہے کہ انہیں یہاں سے جلدی نکال دیا جائے. پتھروں کی بارش ہے بھائی، سر مبارک کے خون سے جوتے مبارک بھر گئے تھے اور بے ہوش ہو کر کے گرے ہیں. اس وقت آسمان کے فرشتے زاروں کا ہوئے، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، پانی کا فرشتہ حاضر ہے، آگ کا فرشتہ حاضر ہے، پتھر برسانے والا فرشتہ حاضر ہے. یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں ان طائف کے پہاڑوں کو اٹھا کر کے ان سب کو کچل دے. کہا نہیں، یہ میری قوم ہے، بے عقل ہے، ابھی شعور نہیں ہے، ان میں نہ صحیح، ان کے خاندانوں میں سے کوئی، ان کے نسلوں میں سے کوئی ایسے آ سکے گے جو میرے دین کو لے کر کے پوری دنیا میں پھیلیں گے. اور ایک مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، فلما اسلم وتلہ للجبین، ابراہیم میرے ماتھے کو زمین پہ لگا دینا، اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نظروں سے نظریں مل جائے، آپ کا ہاتھ کام جائے اور اللہ کے حکم میں دیر نہ ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام آنکھوں پر پٹی باندھ رہے، اسماعیل علیہ السلام نیچے رہ گئے اور یوں بانوں سے پکڑ کر سر کو اڑایا چوری نیچے سے، اور پھر یوں آسمانوں کی طرف دیکھا. اے اللہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے کہ میرے اس بچے نے میرے سینے کے اندر، میرے دل کے اندر ان کی محبت نے جگہ پکڑ لی. اللہ اگر یہ میرا امتحان ہے تو مجھے پاس کر دے. اس بات پر ساتوں آسمانوں کے فرشتے زاروں گاتا ہوئے. اتنی بڑی قربانی، اس امت کی بنیاد میں اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں، اور پھر اس قربانی کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا قبول فرمایا. آسمان سے آواز آئی، فنادیها ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. ابراہیم آپ نے خواب سچ کر کے دکھا دیا، آپ کی اس عمل کو ہم نے اتنا پسند کر لیا کہ قیامت کی صبح تک ہم نے آپ کی اس سنت کو زندہ رکھ دیا.
मीना के मैदान से लेकर दुनिया के कोने कोने में आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उसी सुन्नत को जिंदा किया जाता है। भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म है, आग में छलांग लगा तो छलांग लगा दिया, बीवी बच्चों को सुनसान वादी में छोड़ करके आ जाना, आ गए, बेटे के गले पर चूड़ी पहन दे तैयार हो गए। हमारे लिए ये अहकामात नहीं है, हमारे लिए हुक्म है नमाज मत छोड़िए, हमारे लिए हुक्म है शराब मत पिए, हमारे लिए हुक्म है और भाई खियानत मत करे, झूठ मत बोले। हमारे लिए वो आसानियां है भाई, हमारे लिए वो कुछ नहीं है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए था। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।